السلام علیکم۔ آج منگل ہے، نومبر کی 11 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد کے علاقے G11 کچہری کے باہر فتنہ خوارج کے خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ منگل کی دوپہر اس وقت ہوا جب لوگ عدالت کے باہر موجود تھے۔ مبینہ خودکش بمبار کا سر جائے وقوع سے برآمد کر لیا گیا ہے۔ پمس ہسپتال انتظامیہ کے مطابق 12 شہداء کی میتیں اور 20 زخمیوں کو ایمرجنسی وارڈ منتقل کیا گیا، جبکہ مزید زخمیوں کو لایا جا رہا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دوسرے روز بھی جاری رہے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے اور وہ بیرون ملک سے موصول ہونے والی ہدایات پر کارروائی کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ روز 2 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ باقی 3 ایک عمارت میں محصور ہیں جو کیڈٹس کی رہائش گاہوں سے کافی فاصلے پر واقع ہیں۔ فوجی حکام کے مطابق عمارت کی کلیئرنس انتہائی مہارت سے جاری ہے تاکہ طلباء کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ گزشتہ روز دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی کالج کے مرکزی گیٹ سے ٹکرا دی تھی، جس کے نتیجے میں گیٹ منہدم اور قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا تھا۔ ترجمان کے مطابق فورسز کا کہنا ہے کہ معصوم قبائلی بچوں پر حملہ کرنے والوں کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستان سے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ سینٹ سے منظور شدہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، جس پر اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے ترمیم کو مسترد کر دیا۔ اجلاس اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں ہوا، جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترامیم ہمیشہ مشاورت سے کی جاتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں آرٹیکل 200 کے تحت ججز کے تبادلے کا اختیار محدود تھا۔ اب یہ اختیار جوڈیشل کمیشن کو دیا جا رہا ہے تاکہ عدالتی وقت کا ضیاع روکا جا سکے۔ تاہم اپوزیشن ارکان نے جمہوریت کے جنازے اور اختیارات کے غلط استعمال کے نعرے لگاتے ہوئے بل کی مخالفت کی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اپنی جماعت کے اراکین اسمبلی کو ہدایت کی کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیں۔ پارٹی اعلامیہ کے مطابق ترمیم کے تمام پہلوؤں پر غور کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ ترامیم آئین اور پارلیمانی خود مختاری کے منافی ہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ آئین مقدس امانت ہے، آج اس کے ساتھ بے ایمانی کی گئی ہے۔ جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے ایک اور قدم اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پارٹی اس ترمیم کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی اور جمہوریت برائے نام رہ جائے گی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو ایک تفصیلی خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے عدلیہ کو درپیش خطرات پر غور کے لیے کانفرنس بلانے کی درخواست کی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے افسوس کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ کو بعض اوقات غیر منتخب اشرافیہ کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حکومت 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے متحرک ہے، جس میں عدلیہ اور فوجی قیادت سے متعلق اہم تبدیلیاں شامل ہیں۔ مزید برآں سابق ججوں اور ممتاز وکلاء نے بھی چیف جسٹس کو مشترکہ خط کے ذریعے فل کورٹ اجلاس بلانے کی اپیل کی ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ، شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ، عمر ایوب اور سرتاج گل کے پاسپورٹ بلاک۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج کیس میں تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، جبکہ پارٹی کے دیگر رہنماؤں عمر ایوب اور زرتاج گل کے پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیس کی سماعت جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ عدالت نے حکم دیا کہ دونوں رہنماؤں کے پاسپورٹ بلاک کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔
مزید سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر گئی ہے، جبکہ کیس کے تمام فریقین کو آئندہ پیشی پر طلب کر لیا گیا ہے۔ بھارتی پولیس دارالحکومت دہلی میں ایک مہلک کار دھماکے کی تحقیقات کر رہی ہے اور فورینسک ماہرین دھماکے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے شواہد تلاش کر رہے ہیں۔ یہ شہر میں ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں اس قسم کا پہلا دھماکہ ہے۔ یہ قانون، جسے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا ایکٹ کہا جاتا ہے، بھارت کا اہم انسدادی دہشت گردی قانون ہے۔ اسے دہشت گردی سے متعلقہ سرگرمیوں اور ملک کی خود مختاری اور سالمیت کو خطرہ پہنچانے والی کارروائیوں کی تفتیش اور مقدمہ چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیر کی شام تاریخی لال قلعے کے قریب ہونے والے دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے تھے، جو کہ 3 کروڑ سے زیادہ آبادی والے اس محفوظ شہر میں حالیہ برسوں میں ایک غیر معمولی واقعہ تھا، جس کے بعد ملک کی مختلف ریاستوں اور اہم تنصیبات کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دھماکہ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 1 کے قریب کھڑی ایک کار میں ہوا۔ دھماکے سے 6 گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور ارد گرد کی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کا بڑا کریک ڈاؤن، خواتین اور ڈاکٹروں سمیت 1500 کشمیری گرفتار۔ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے گزشتہ 3 روز کے دوران محاصرے اور تلاشی کی سب سے بڑی کارروائی میں 1500 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں نے گھروں پر چھاپے اور بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں کیں۔ ضلع بڈگام، گاندربل، کولگام، شوپیاں اور پلوامہ میں آزادی پسند کارکنان اور حریت خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گاندربل میں 39 افراد کو، جبکہ کولگام میں 8 حریت خاندانوں کے افراد کو گرفتار کر کے جیل منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وادی بھر میں گھر گھر چھاپوں اور محاصرے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے ابتدائی مرحلے میں ایک بل کی منظوری دی ہے جو فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دینے کی اجازت دیتا ہے۔ ترکیہ کے خبر رساں ادارے انادولو کے مطابق یہ بل 120 ارکان میں سے 39 ووٹوں سے منظور ہوا، جبکہ 16 ارکان نے مخالفت کی۔ اجلاس کے دوران عرب رکن پارلیمنٹ ایمن عودہ اور انتہا پسند وزیر قومی سلامتی اتمار بن گوئر کے درمیان شدید تکرار ہوئی، جو تقریباً ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ بل میں کہا گیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے کسی اسرائیلی شہری کی موت کا باعث بنے اور اس کا مقصد نفرت یا اسرائیل کو نقصان پہنچانا ہو تو اسے سزائے موت دی جائے گی، جس میں کمی ممکن نہیں ہوگی۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی کے گزشتہ 31 دنوں میں سے 25 دن غزہ پر حملے کیے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے اب تک 242 فلسطینی شہید اور 622 زخمی ہو چکے ہیں۔ صرف 19 اور 29 اکتوبر کو کیے گئے حملوں میں 154 افراد جاں بحق ہوئے۔ امریکہ کی جانب سے اصرار کیا جا رہا ہے کہ جنگ بندی بدستور برقرار ہے، تاہم زمینی حقائق اس موقف کی نفی کرتے ہیں۔ امریکی سینٹ نے 41 روز سے جاری حکومتی شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے لیے ایک بل منظور کر لیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق بل کی منظوری کے بعد وفاقی حکومت کے ادارے دوبارہ کھل جائیں گے اور معمول کی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی۔ سینٹ میں سالانہ اخراجاتی بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 40 ووٹ ڈالے گئے، جن میں سے ڈیموکریٹک پارٹی کے 8 اراکین نے بھی بل کی حمایت کی۔ یہ اقدام امریکی تاریخ کے طویل ترین شٹ ڈاؤن کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ بل اب ایوان نمائندگان کو ارسال کیا جائے گا، جہاں منظوری کے بعد اسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے لیے بھیجا جائے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی زیر سرپرستی حج کانفرنس اور نمائش کا 5واں ایڈیشن سعودی عرب کے شہر جدہ میں جاری ہے، جس میں دنیا بھر کے 150 سے زائد ممالک کے ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا موضوع مکہ مکرمہ سے دنیا تک رکھا گیا ہے۔
تقریب کا آغاز شاہ سلمان کے تحریری خطاب سے ہوا، جو ان کی جانب سے مکہ مکرمہ ریجن کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز نے پیش کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے حجاج اور زائرین کے لیے خدمات کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ یہ کانفرنس سعودی ویژن سن 2030 کے مطابق حج خدمات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی عکاسی کرتی ہے۔ کانفرنس کے دوران 143 سے زائد مکالماتی سیشنز اور ورکشاپس منعقد ہوں گی، جن میں مختلف ممالک کے سرکردہ مقررین شریک ہوں گے۔ یہ عالمی تقریب 12 نومبر تک جاری رہے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے ہیں۔ وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے علیل تھے اور اسلام آباد کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ عرفان صدیقی مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ مرحوم سینیٹر مارچ سن 2021 میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے اور وہ سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ بیشتر علمی اور ادبی حلقوں نے بھی ان کی موت کو ایک بڑا نقصان قرار دیا ہے۔ کرکٹ۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے دوران 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں مہمان ٹیم کی دعوت پر قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے۔ آخری خبریں آنے تک پاکستان نے 261 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے، جبکہ 48واں اوور جاری ہے۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان کو ابتدا میں ہی سری لنکا کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑا، جب اوپنر سائم ایوب 14 کے مجموعی سکور پر 6 رنز بنانے کے بعد فرنینڈو کی گیند پر LBW ہو گئے۔ قبل ازیں سری لنکن کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو، ہماری نیوز کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔